السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے، جن میں سے سعید بن عامر جمحی اور طفیل بن عمرو الدوسی کے حالات بیان کر چکا ہوں۔ تیسرے نمبر پر عبداللہ بن حذافہ سہمی کے حالات پر مشتمل دو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو ما بقیہ کا ترجمہ ہے، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرج عبداللہ ابن حذافہ من مجلس کسریٰ۔ عبداللہ بن حذافہ کسریٰ کی مجلس سے نکلے۔ وَهُوَ لَا يَدْرِي مَا يَفْعَلُ اللَّهُ لَهُ، اور وہ نہیں جانتے تھے اللہ کیا کرے گا اس کے لیے، یعنی اس کے مقدر میں کیا ہوگا، اللہ اس کے بارے میں اس کے لیے کیا کرے گا، اس کو وہ نہیں جانتے تھے۔ درا یدری درایتن، اس کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ ایقتل ام یترک حرا طلیقا، یہ یقتل اور یترک یہ دونوں مضارع کے واحد مذکر غائب کے مجہول کے صیغے ہیں۔ کیا اسے مار ڈالا جائے گا یا اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ حرن اور طلیقا دونوں کا معنی ہے آزاد۔ لکنہ ما لبث ان قال، لیکن کچھ ہی دیر میں انہوں نے کہا۔ لفظی معنی تو ما لبث کا معنی نہیں ٹھہرا وہ، لکنہ ما لبث ان قال، لیکن نہیں ٹھہرے وہ کہ انہوں نے کہا، مطلب یہ کہ کچھ ہی دیر کے اندر انہوں نے کہا۔ واللہ ما ابالی علی ای حال اکون بعد ان ادیت کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جس حال میں بھی میں ہوں۔ بالا یبالی مبالات، اس کا معنی ہوتا ہے پرواہ ہونا، توجہ دینا۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، علی ای حال نکون، جس حالت پر بھی میں ہوں، بعد ان ادیت کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہ میں نے اللہ کے رسول کا خط پہنچا دیا، یعنی اللہ کے رسول کے خط پہنچا دینے کے بعد مجھے کسی چیز کے بارے میں جس حالت میں بھی میں ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَانْطَلَقَ، اور وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے اور چلے۔ وَلَمَّا سَقَطَ عَنْ كِسْرَى الْغَضَبُ، اور جب کسریٰ سے غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سقط یسکت سکوتاً، باب نصرین سورہ سے خاموش ہو جانا، خاموش رہنا، لیکن سقط کے ساتھ الغضب کا لفظ آ جائے غصہ تو اس کا معنی ہوتا ہے غصے کا ٹھنڈا پڑ جانا۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ موسیٰ کی جگہ پر یہاں کسریٰ ہے۔ وَلَمَّا سَقَطَ عَن كِسْرَى الْغَضَبُ، اور جب کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، امر بِأَن يُدْخَلَ عَلَيْهِ عبد اللہ، تو اس نے حکم دیا یہ کہ عبداللہ کو اس کے اوپر داخل کیا جائے، یعنی عبداللہ کو اس کے پاس آنے کا حکم دیا۔ فلم یوجد، پس وہ نہیں پائے گئے، یعنی عبداللہ بن حذافہ نہیں ملے۔ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَقِفُوا لَهُ عَلَىٰ أَثَرٍ، پس انہوں نے اس کو تلاش کیا تو وہ اس کے اثر پر واقف نہیں ہوئے، یعنی اس کا پتہ نہیں لگا۔ فَلَمْ يَقِفُوا لَهُ عَلَىٰ أَثَرٍ، یعنی اس کا کوئی پتہ نہیں لگا۔ پس انہوں نے اس کو تلاش کیا، پس وہ واقف نہیں ہوئے اس کے اثر پر، اس کا کوئی سراغ نہیں لگا۔ فَطَلَبُوهُ
فی الطریق الی جزیرۃ العرب فوجدوہ قد سبق، بس انہوں نے اس کو راستے میں تلاش کیا۔ طلب یطلب کا معنی یہاں پر تلاش کرنا، طلب یطلب کا معنی بلانا بھی آتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی تلاش کرنا۔ بس انہوں نے اس کو راستے میں تلاش کیا۔ کون سا راستہ؟ الی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب کی طرف جانے والا جو راستہ تھا اس راستے میں ان کو تلاش کیا۔ فوجدوہ قد سبق، بس انہوں نے اس کو پایا کہ وہ سبقت کر گئے تھے، یعنی آگے نکل گئے تھے۔ فلما قدم عبداللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہ بما کان من امر کسریٰ وتمزیقہ الکتاب فما زاد علیہ السلام فما زاد علیہ الصلاۃ والسلام علی ان قال مزق اللہ ملکہ۔ پھر جب عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے اس کو خبر دی، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر دی اس چیز کی جو ہوا کسریٰ کی معاملے کے بارے میں اور اس کے خط کو پھاڑ دینے کے بارے میں۔ یہ ماں موصولہ ہے۔ انہوں نے خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی جو ہوا، یعنی جو چیز پیش آئی اس کی خبر دی، یعنی کسریٰ کا معاملہ اور اس کا لیٹر کو پھاڑ دینا، یعنی کسریٰ کے ساتھ جو صورتحال ان کو پیش آئی اور کسریٰ نے جو خط کو پھاڑ ڈالا اس کے بارے میں حضور کو خبر دی۔ فما زاد علیہ الصلاۃ والسلام علی ان قال، تو اللہ کے رسول نے نہیں برایا اس بات پر کہ وہ کہے، یعنی صرف اتنا ہی کہا اللہ کے رسول نے۔ فما زاد علیہ الصلاۃ والسلام علی ان قال کا مطلب صرف اتنا ہی کہا، یعنی کیا؟ مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کے ملک کو پارا پارا کر دے۔ یہ مزق ماضی کا صیغہ ہے، لیکن دعا کے موقع کے اوپر چاہے اچھی دعا ہو بد دعا ہو اس کو مستقبل کے معنی میں لیا جاتا ہے، تو ترجمہ ہوگا اللہ اس کے ملک کو پارا پارا کر دے۔ اما کسریٰ فقد کتب الی بادان نائبہ علی الیمن، بہرحال کسریٰ تو اس نے اس کا جو نائب تھا یمن کے اوپر جس کا نام بازان تھا، اس کا نائب یمن کے اوپر جو بازان تھا اس کو کسریٰ نے لکھا۔ کیا لکھا؟ انباس الی ھذا الرجل الذی ظہر بالحجاز رجلین جلدین من عندک، یعنی یہ لکھا کہ تو بھیج اس آدمی کی طرف۔ کون سا آدمی؟ الذی ظہر بالحجاز، وہ جو کہ حجاز میں ظاہر ہوا ہے، تو اس کی طرف بھیج۔ کس کو بھیج؟ رجلین جلدین، یہ رجلین جلدین یہ اباس کا مفعول بہ بنے گا، یعنی دو طاقتور مضبوط آدمیوں کو بھیج۔ جلدن کا معنی باہمت، صابر و جری، اس کی جمع آتی ہے اجلادن اور جلادن۔ ایسی جلیدن اس کا معنی بھی ہوتا ہے باہمت جرأت مند، اس کی جمع آتی ہے جلداؤ اور اجلادن۔ کہ تو بھیج اس آدمی کی طرف جو کہ حجاز میں ظاہر ہوا ہے، دو طاقتور دو باہمت آدمیوں کو من عندک اپنے پاس سے۔ وَمُرْهُمَا أَن يَأْتِيَانِ بِهِ، اور تو ان دونوں کو حکم کر، یعنی کسریٰ کہہ رہا ہے بازان سے کہ تو حکم کر ہما ان دونوں کو، یعنی یہ رجلین جلدین باہمت دو آدمی جو ان کو حکم کر یہ کہ وہ میرے پاس لائے، بے ہی اس کو، یعنی ایجاد میں جو آدمی ظاہر ہوا یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حکم کر کہ وہ میرے پاس لائے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فبعث بازان رجلین من خیرۃ رجالہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بازان نے اس کے آدمیوں میں سے چنے ہوئے لوگوں میں سے دو آدمیوں کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا۔
یہ خیرتن منتخب چیز، انتخاب و اختیار، قرآن کریم کے اندر ہے ما کان لہم الخیرہ، ما کان لہم الخیرہ، تو یہاں پر خیرہ آیا ہے تو خیرہ کے دو معنی ہوتا ہے، انتخاب و اختیار، اور دوسرا معنی ہوتا ہے منتخب چیز، یہاں پر یہی ترجمہ منتخب چیز۔ بس بازان نے دو آدمیوں کو بھیجا، اس کے آدمیوں میں سے جو چنے ہوئے تھے، ان چنے ہوئے آدمیوں میں سے دو کو بھیجا اللہ کے رسول کے پاس، وَحَمَّلَهُمَا رِسَالَةً لَهُمْ، اور اس نے ان پر لاد ڈالا اس کے لیٹر کو، حمل یحملو تحمیلاً، اس کا معنی ہوتا ہے لادنا، کسی کے اوپر بوجھ رکھنا، اور اس نے ان کو اوپر لا ڈالا اس کے پیغام کو، یعنی کسریٰ نے جو کہا تھا بازان سے کہ ان دونوں کو کہو کہ میرا یہ پیغام پہنچا دے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے حملہ، اس نے لادا، یعنی کس نے؟ یہ بازان نے، ہما، ان دونوں پر، یعنی رجلین جلدین، رسالۃ اللہ، اس کا پیغام یعنی کسریٰ کا پیغام، اور اس نے اٹھایا ان کے پاس اس کے پیغام کو، یعنی پیغام پہنچایا بازان نے ان دونوں آدمیوں کو، کسریٰ کا پیغام پہنچایا۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ان کے پاس اس کے پیغام کو پہنچایا، دو آدمیوں کے پاس، یأمرہ فیہا بأن ینصرف معہما الی لقاء کسریٰ دون ابطاء، جس میں وہ اس کو حکم کرتا ہے یہ کہ وہ ان دونوں کے ساتھ لوٹے کسریٰ کی ملاقات کی طرف بغیر کسی تاخیر کے، دون ابطاء، یعنی حضور کے بارے میں کہہ رہے کہ دونوں ان کو پیغام پہنچا دے اور بلا کسی تاخیر کے وہ کسریٰ کی ملاقات کو چل پڑے۔ وطلب الی الرجلین ان یقفا علی خبر النبی علیہ السلام، اور اس نے دونوں آدمیوں سے درخواست کی کہ وہ نبی علیہ السلام کی خبر پر مطلع ہو، وَأَن يَسْتَقْصِيَ أَمْرَهُ، اور اس کے معاملے کی چھان بین کرے۔ استقصا یستقصی باب استفعال سے کسی معاملے کی تحقیق میں پڑھنا، کسی معاملے کی تحقیق میں آخری حد کو پہنچنا، دور کا پتہ لگانا یا انتہائی تحقیق کرنا۔ تو استقصا یستقصی کا معنی ہوگا کسی بھی معاملے کی تحقیق اور چھان بین میں آخری حد کو پہنچنا یا انتہائی تحقیق کرنا، بہت زیادہ تحقیق اور چھان بین کرنا یا دور کا پتہ لگانا۔ وَأَن يَسْتَقْصِيَ أَمْرَهُ، اور یہ کہ وہ دونوں اس کے معاملے کی تحقیق کرے یا چھان بین کرے۔ وَأَن يَأْتِيَاهُ بِمَا يَقِفَانِ عَلَيْهِ مِن معلومات، اور یہ کہ وہ لائے اس کے پاس اس معلومات کو جس پر وہ واقف ہو جائے۔ یہ ما موصولہ ہے اور یہ من بیانیہ ہے، یعنی وہ چیز جو کہ مطلب وہ سے مراد کا یہ معلومات، اور یہ کہ وہ دونوں اس کے پاس لائے، یعنی کسریٰ کے پاس لائے وہ معلومات جس پر وہ دونوں واقف ہو جائے۔ خرج الرجلان یغزان السیر، دونوں آدمی نکلے تیزی سے چلتے ہوئے، اغض السیر، اغض یغض باب افعال سے، احب یحب کے وزن پر، اغض یغض اغزازا، تو اغض السیر کا معنی چلنے میں تیزی کرنا، تیز چلنا۔ حتی بلغت طائف، یہاں تک کہ وہ دونوں طائف پہنچ گئی، طائف ایک جگہ کا نام ہے۔ فوجدا رجالا تجارا من قریش، پس انہوں نے چند تاجروں کو، قریش کے چند تاجروں کو پایا، یعنی چند قریش کے تاجر ملے۔ فسألاہم عن محمد علیہ السلام، تو ان دونوں نے ان سے محمد علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ فقالوا هو فی یثرب،
تو انہوں نے کہا کہ وہ مدینے میں ہیں۔ ثم مدد تجار الی مکہ فرحین مستبشرین، پھر تاجر لوگ مکہ کی طرف گئے خوشی خوشی، فرحین مستبشرین، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے خوشی خوشی، یہ یہاں پر حال بنے گا تاجروں کا۔ پھر تاجر لوگ مکہ کی طرف گئے خوشی خوشی، وجعلوا یہنئون قریشا ویقولون، اور وہ قریش کو مبارکبادی دینے لگے اور کہنے لگے قروا عینا، آنکھیں ٹھنڈی کر لو، قروا عینا آنکھیں ٹھنڈی کر لو، مطلب یہ کہ خوش ہو جاؤ، آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ خوش ہونے سے کنایا ہے، یعنی قروا عینا آنکھیں ٹھنڈی کر لو مطلب خوش ہو جاؤ۔ فإن کسریٰ تصدیٰ لمحمد وکفاکم شرہ، اس لیے کہ کسریٰ محمد کے در پہ ہو گیا ہے۔ تصدیٰ یتصدیٰ کا معنی کسی کے در پہ ہو جانا، کسی کے پیچھے لگ جانا، اس لیے کہ کسریٰ محمد کے پیچھے لگ گیا ہے یا محمد کے در پہ ہو گیا ہے، اور وہ تم کو اس کی برائی سے کافی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نمٹ لے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما الرجلان فیمما وجہیہما شطر المدینۃ، بہرحال دو آدمی تو انہوں نے ان دونوں کا رخ اپنا رخ کیا مدینہ کی طرف، شطر المدینہ یعنی مدینہ کی طرف، یعنی مدینہ کی طرف انہوں نے رخ کیا، وہاں جانے لگے۔ حتی اذا بلغاہا لقی النبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں تک کہ جب وہ اس میں پہنچے تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، ودفع الیہ رسالۃ باذان وقال لہم، اور ان دونوں نے اس کو باذان کا پیغام پہنچ دیا، باذان کا پیغام پہنچایا، اور ان دونوں نے اس سے کہا ان ملک الملوک کسریٰ کتب الی ملکنا باذان ان یبعث الیک من یأتیہ بک، بلا شبہ بادشاہوں کا بادشاہ کسریٰ نے ہمارے بادشاہ باذان کو لکھا یہ کہ وہ بھیجے تیری طرف اس شخص کو جو اس کے پاس تجھ کو لائے، یعنی محمد سے کہہ رہے یہ دونوں آدمی کہ بادشاہوں کا بادشاہ جو کسریٰ ہے اس نے ہمارے بادشاہ باذان کی طرف لکھا کہ وہ بھیجے تیری طرف اس شخص کو جو اس کو تیرے پاس لائے، جو اس کو لائے، جو اس کے پاس تجھ کو لائے، جو اس کے پاس تجھ کو لائے۔ عطایاتی کا معنی آنا اور با کے صلے کے ساتھ لانا، مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں نے حضور سے یہ کہا کہ ہمارے بادشاہ بہرا بادشاہ جو ہے کسریٰ، اس نے ہمارے جو باذان نام کا باذان جو ہے بادشاہ اس کی طرف یہ لکھا کہ تمہیں اس کے پاس پہنچا دیا جائے، یعنی حضور سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کے پاس پہنچایا جائے، یعنی کسریٰ کے پاس۔ وقد آتیناک لتنطلق معنا الیہ، اور تحقیق کہ ہم تیرے پاس آئے تاکہ تو ہمارے ساتھ اس کی طرف چلے۔ فَإِنْ أَجَبْتَنَا کلمنا کسریٰ بما ينفعک ویکف اذاہ عنک، پس اگر تو ہماری بات مان لے گا، اجاب یجب اجابتن کا معنی قبول کر لینا، مان لینا، اگر تو ہمیں مان لے گا یعنی ہماری بات مان لے گا تو کسریٰ ہمارے ساتھ بات کرے گا اس چیز کے ساتھ جو تجھ کو نفع پہنچائے، اور وہ اس کی تکلیف کو تجھ سے روک دے گا، یعنی کسریٰ نے آپ کو ان کے پاس پہنچانے کو کہا، اگر یہ بات آپ مان لیتے اور ساتھ میں چل دیتے ہیں تو آپ کے لیے اس میں بھلائی ہے اور کسریٰ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ وَإِنْ أَبَيْتَ فَهُوَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ سَطْوَتَهُ وَبَطْشَهُ وَقُدْرَتَهُ عَلَى إِهْلَاكِ وَإِهْلَاكِ قَوْمِكَ، اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو آپ جان لے کہ وہ ہے جس کی سطوت کو، سطوتن اور سطوتن کا معنی غلبہ، اقتدار، اثر و رسوخ، اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو وہ ہے جس کی اقتدار کو اور جس کی پکڑ کو اور جس کی قدرت، کس کے اوپر قدرت؟ آپ کو ہلاک کرنے پر اور آپ کی قوم کو ہلاک کرنے پر، یعنی اس کی جو ان کا جو اقتدار ہے، ان کی جو پکڑ ہے
اور آپ کو اور آپ کی قوم کو ہلاک کرنے پر ان کو جو قدرت حاصل ہے آپ اس کو جانتے ہیں۔ فتبسم الرسول علیہ الصلاۃ والسلام وقال لهما ارجعا الى رحالكم اليوم واتیا غدا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان دونوں سے کہا تم دونوں لوٹ جاؤ تمہاری مقام کی طرف آج، تم دونوں آج تمہاری مقام کی طرف لوٹ جاؤ۔ رحلن اس کا معنی کجاوا، سامانی سفر رکھنے کا تھیلا، اور ایسے ہی رہائش گاہ، اسی کی جمع ہے یہ رحالن، اور ایک جمع آتی ہے ارحلن۔ تو رحلن کجاوا، سامانی سفر رکھنے کا تھیلا یا رہائش گاہ، جمع ارحلن اور رحالن۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے رہائش گاہ، تم دونوں لوٹ جاؤ آج تمہاری رہائش گاہ کی طرف، واتیا غدن اور تم دونوں آئندہ کل آؤ۔ فلما غدوا علی النبی صلوات اللہ علیہ فی الیوم التالی قال له، پھر جب وہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صبح کو آئے اگلے دن میں، فی الیوم التالی یعنی اگلے دن، قال له تو ان دونوں نے ان سے کہا هل عادت نفسك للمضی معنا الى لقاء کسریٰ، کیا تم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے ہمارے ساتھ جانے کے لیے کسریٰ کی ملاقات کی طرف، کسریٰ کی ملاقات کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے تم نے تیاری کر لی ہے۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لن تلقیا کسریٰ بعد اليوم، ہرگز تم کسریٰ سے نہیں ملو گے آج کے بعد۔ فلقد قتلہ اللہ، پس تحقیق کہ اللہ نے اس کو مار ڈالا ہے، حیث سلط علیہ ابنہ، شیروی فی لیلۃ کذا من شہر کذا، جہاں تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مار ڈالا ہے جہاں اس نے اس پر اس کے بیٹے شیروا کو فلانی رات میں اور فلانی مہینے میں مار ڈالا۔ فحدقا فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گھورا۔ حدق یحدق تحدیقا، اس کا معنی گھور کر دیکھنا، اور ایک معنی حدق بھی گھیر لینا، گھیراؤ کرنا، یہاں پر ترجمہ ہوگا گھور کر دیکھنا۔ پس ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گھورا یعنی گھور کر دیکھا۔ وبدت الدہشۃ علی وجہیہما وقالا، اور حیرانگی ان دونوں کے چہرے پر ظاہر ہوئی اور ان دونوں نے کہا اتدری ما تقول، کیا آپ جانتے ہیں وہ چیز جو تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا تم جانتے ہو، یعنی حضور سے کہہ رہے ہیں یہ دونوں، کیا تو جانتا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں، انکتب بذالک لبادان، کیا ہم بازان کو یہ لکھ دیں، ایسا لکھ دیں۔ قال نعم وقولا له، تو اس نے کہا ہاں اور ان دونوں سے کہو ان دینی سیبلغ ما وصل الیہ ملک کسریٰ، بلا شبہ میرا دین عنقریب پہنچے گا اس جگہ کی طرف جس کی طرف کسریٰ کا ملک پہنچا ہے، اس جگہ کی طرف جس کی طرف کسریٰ کا ملک پہنچا ہے، وہاں تک میرا دین پہنچے گا۔ وَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ آتَيْتُكَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ، اور بے شک اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو میں تمہیں دوں گا وہ جو کہ آپ کے تحت ہیں، آپ کے ہاتھوں کے تحت ہیں۔ وَمَلَّكْتُكَ عَلَىٰ قَوْمِكَ، اور میں تمہیں مالک بنا دوں گا تیری قوم کا، یا میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا تیری قوم کا۔ اور بلا شبہ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو میں آپ کو دوں گا وہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو آدمیوں سے کہہ رہے ہیں کہ بازان کو یہ بات کہہ دینا کہ اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو میں تجھے دوں گا وہ جو تیرے دونوں ہاتھوں کے ماتحت ہیں، اور میں تجھے بادشاہ بنا دوں گا تیری قوم کا۔ یہ تھا سور من حیات الصحابہ کے
عبداللہ بن حذافہ سہمی کے حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔